پاکستان اپنے وجود کے 75 سال سے زیادہ گزارنے کے بعد بھی سیاسی اور معاشی حالت کے بدترین دور سے گزر رہا ہے اور مستقبل میں نئی حکومت کو اور بھی زیادہ چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ناظرین، آواز دی وائس کے پروگرام بیچ بحث میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبدالحی خان۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان کا سیاسی بحران اپنے بدترین دور کی طرف۔ عزیز دوستو، پاکستان 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے بعد اسلام اور جمہوریت کے نام پر وجود میں آیا، لیکن 75 سال گزرنے کے بعد بھی وہاں نہ اسلام قائم ہو سکا اور نہ جمہوریت، اور پاکستان میں ایک ملک اور ایک قوم کی حیثیت سے کبھی بھی سیاسی اور معاشی استحکام قائم نہیں ہو سکا۔ سیاسی شعور کی اور قائدانہ صلاحیت کے فقدان کی وجہ سے وہ عوام کی خواہشات پر پورے نہیں اتر سکے۔ عمران خان جو کرکٹ کے کامیاب کپتان ہونے کی وجہ سے عوام میں مقبول تھے، لیکن سیاست میں آنے کے بعد ناکام ثابت ہوئے اور آخر 18 اگست سے 10 اپریل 2022 تک وہ وزیر اعظم رہے۔ اس طرح ان کی حکومت کا دور 3 سال 7 ماہ اور 24 دن پر مشتمل رہا، اور بالآخر جن کی حمایت سے انہوں نے مخلوط حکومت بنائی وہ ان کے مخالفین سے جا ملے۔ اس طرح اقتدار سیاست کے پرانے کھلاڑیوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ عمران اور ان کے ساتھی سڑکوں پر آ گئے، پھر کیا تھا، انہوں نے ملک کے امن و امان کو تہوبالا کر دیا۔ فوج جس کے ہاتھ میں ہمیشہ ہی جمہوریت کی کمان رہی، اسے موقع ملا۔ فوج، عدلیہ اور انتظامیہ کے ٹکراؤ نے حالات کو اور بھی زیادہ بگاڑ دیا۔ اسی بیچ فوج کی دیکھ ریکھ میں قومی انتخابات ہوئے، ان میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات ایک دوسرے پر لگائے گئے، اور 1 ماہ گزرنے کے بعد بھی حکومت تشکیل نہیں دی جا سکی۔ یہ صورتحال ہے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی۔ پاکستان داخلی خانہ جنگی، دہشت گردی، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، بجلی، پانی کی قلت اور قرضوں کی عدم ادائیگی جیسے مسائل سے دوچار ہے۔ ان تمام سوالات کے جواب جانتے ہیں قمر آغا صاحب سے، جو بین الاقوامی امور خصوصاً پاکستان کے معاملات کے ایکسپرٹ ہیں۔ قمر آغا صاحب، آواز دی وائس کے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان آج کہاں کھڑا ہے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے اور آسان بھی ہے، کیونکہ بہت خراب حالات ہیں۔ آپ نے اس کا ذکر کیا اپنی رپورٹ میں۔ وہاں کے اوپر بہت زبردست معاشی بحران مچا ہوا ہے، پھر اس کے بعد فوڈ کرائسس بھی ہے، پھر اس کے بعد ان امپلائمنٹ بہت ہو گئی ہے، قیمتیں ہر چیز کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، لوگوں کو وہاں پہ سامان خریدنا مشکل ہو رہا ہے۔ 1 لیٹر تیل جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے 300 روپے کا قریب پڑ رہا ہے۔ دودھ جی، اور اسی طرح تیل کی قیمت تو پتہ نہیں کتنی ہو گئی ہے۔ اس کے چلتے ہوئے پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ بجلی کی کاسٹ بہت ہو گئی ہے، تو کئی ہزار اسمال اور میڈیم رینج جو فیکٹریز تھیں وہ بند ہو گئی ہیں وہاں پہ، جس کی وجہ سے کئی لاکھ لوگ ان امپلائڈ ہو گئے۔ یہ میں فیگر انہی کی بتا رہا ہوں، پاکستان میں جو چھپی ہیں وہاں سے بتا رہا ہوں۔ بے روزگاری ایک طرف لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو ان کی پوری اکنامی ہے وہ محض 340 بلین کی ہے۔ یعنی میرا خیال ہے ہندوستان کی شاید 1 یا 2 اسٹیٹ میں لا لی جائے تو ان کی اکنامی اس سے زیادہ ہوگی۔ اور یہی نہیں، بلکہ جو ان کے اوپر ڈیٹ ہے وہ 300 بلین کے قریب آ جاتا ہے۔ ان کے اوپر جو ڈیٹ ہے اس وقت وہ 131 بلین ڈالر کا ہے۔ یہ بہت بڑی رقم ہے، اس لیے کہ ان کی اکنامی جو ہے وہ 340 بلین ڈالر ہے، اور 131 بلین ڈالر کا ان کے اوپر ڈیٹ ہے، ادھار جو لے رکھا ہے۔ دوسری حساب کوئی بھی ملک ادھار سے نہیں چلتا۔ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے 3 بلین ڈالر کا لون لیا تھا IMF سے، اب یہ دوبارہ مانگ رہے ہیں۔ ہر 3 مہینے پہ ان کو نئے لون کی ضرورت پڑتی ہے۔ پچھلی دفعہ ان کو کافی مل گیا تھا۔ سعودی عربیہ اور UAE کی شرط یہ تھی کہ اگر IMF لون دے گا تو وہ بھی دیں گے۔
تو $3.1 بلین IMF نے ان کو لون دیا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 2 بلین سعودی عربیہ نے دے دیا، 1 بلین UAE نے دے دیا۔ سعودی عربیہ کا کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ تو ان لوگ کو ادھار لینے کی عادت ہو گئی ہے، کب تک کون ان کو ادھار دے گا؟ ایگریکلچر ان کی اچھی ہوتی تھی، اس سے بہت آرام تھا، لیکن اس سے پہلے جو سیلاب آیا اس نے بہت زمینیں برباد کر دیں، کیونکہ سیلاب کے ساتھ مٹی آ گئی، جس سے کھیتی فصل بہت ڈاؤن ہو گئی۔ اب کی چاول کی فصل تھوڑی بہتر ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اتنی نہیں ہوئی، اس سے ان کو مل جائے گا۔ تھوڑا سا ان کے پاس راحت ملی ہے، ان کو وہاں سے ریمیٹنسز جو ان کے ورکر عرب کنٹریز میں کام کر رہے ہیں وہ کچھ پیسہ بھیج دیں گے، امید ہے۔ لیکن جب ان کی اکنامی بہت ویک ہوتی ہے تو وہ لوگ پیسہ بھی نہیں بھیجتے، زیادہ حوالہ سے آنے لگتا ہے، تو وہ پیسہ اس میں نہیں آتا، منی لانڈرنگ میں چلا جاتا ہے ادھر ادھر۔ تو ان مشکلات کے بیچ میں دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے اس وقت جو سنبھال سکے، کرسمیٹک لیڈر جس کی بات سنیں۔ عمران خان وہاں کے سب سے بڑے لیڈر کی حیثیت میں ایمرج ہوئے ہیں، مگر وہ جیل میں ہیں، ان کی بات۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ نہ تو گورنمنٹ پہ رہ گیا ہے نہ آرمی کے اوپر۔ فوج جو ہوتی وہ ان کے یہاں کی سب سے پاورفل انسٹیٹیوشن ہے، اس کا ابھی تک ٹرسٹ تھا پہلے، لیکن اب اس پہ بھی ٹرسٹ نہیں۔ عمران خان نے بالکل ایکسپوز کر دیا آرمی کو بھی اور پولیٹیکل لیڈرز کو بھی کہ یہ سب کرپٹ ہے۔ جنتا یہ بات کو سمجھ رہی تھی، لیکن ان کے کہنے سے یہ ہوا کہ اس کو پورا یقین ہو گیا۔ ان حالات کے بیچ میں اس وقت پاکستان ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک طرف پاپولر موومنٹ بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور دوسری طرف ملیٹنٹ موومنٹ تحریک طالبان پاکستان بہت اسٹرانگ ہو چکی ہے، خاص طور سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئے دن آرمی اور پولیس پوسٹ پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں سیکولر موومنٹ بھی بہت اسٹرانگ ہے، اور اسلامک موومنٹ بھی بڑا اسٹرانگ ہے۔ وہ چائنیز کے اوپر اور آرمی کے اوپر دونوں لگاتار اٹیک کرتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں، آزادی کی بات کرنے لگے ہیں۔ تو سیپریٹسٹ موومنٹ، علیحدگی والا موومنٹ بھی ان دو جگہوں پہ نظر آتا ہے چلتا ہوا۔ سندھ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پنجاب میں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر بن گئے ہیں، لیکن ان کی سپورٹ بیس پنجاب میں ہی بہت کم ہو گئی۔ ان حالات میں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حل ہوگا آنے والے سمے میں۔ گورنمنٹ بن گئی ہے، شہباز شریف نے بنا لی ہے جوڑ توڑ کے، جس میں 3 پارٹیز مین ہیں۔ ایک تو ان کی خود وہ پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گروپ، اور دوسرا پیپلز پارٹی آف پاکستان جس کو ہم PPP کہتے ہیں، بھٹو صاحب کی پارٹی ہے۔ وہ اس کے 54 کے قریب سیٹس ہیں، 75 کے قریب ان کی ہیں PMLN کے، اور 17 جو ہیں پاکستان وہ قومی متحدہ محاذ جو ہے پاکستان، اس کے 17 سیٹس ہیں۔ اس طرح سے جوڑ کے انہی نے سیٹ گورنمنٹ تو بنا لی، لیکن یہ گورنمنٹ بہت ویک ہے، پاپولر سپورٹ اس کو نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کیا یہ آنے وقت میں ڈیلیور کر پائے گی، جو ایسپیریشن ہے لوگوں کی وہ پوری ہو پائے گی۔ یہ مشکل ہے کہ جس سے کہ موومنٹ اسٹرانگ ہے، کیا یہ ہے کہ وہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے انسٹیبلٹی پھیلنے کے چانسز، خطرہ نظر آتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے تمام کمزوریاں پاکستان کی بیان کی، واقعتاً کوئی ایسا محاذ نہیں ہے جہاں پر ان کو اسٹرانگ کہا جائے۔ دوسری طرف یہ خود کو ایٹمی طاقت بتاتے ہیں۔ تو آغا صاحب، میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے حالات میں، اور کبھی کبھی اس خدشے کا اظہار بھی کیا گیا ہے کیونکہ وہاں دہشت گردی بھی بہت زیادہ ہے، اور کبھی اچانک موقع پا کر دہشت گرد جو ہیں وہ فوج کے آنے کا انتظار بھی نہیں کرتے، اور اس سے پہلے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو کتنی محفوظ ہے ایٹمی چابی پاکستان میں؟ یہ بہت مشکل ہے کہنا۔ دیکھیے، ایٹم بم مل بھی جائے تو اس کا استعمال آسان نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی پاسبلٹی کہ کہیں فوج میں ڈویژن نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا ہے بہت سے ملکوں میں جب بہت حالات بگڑتے ہیں، اور اگر پاپولر موومنٹ کو جس وقت دباتی ہے آرمی، زیادہ دنوں تک اگر آرمی کا استعمال ہو جاتا ہے تو آرمی ٹوٹنے لگتی ہے، کیونکہ آرمی بھی اسی سماج کا حصہ ہوتی ہے
جس سماج کو وہ دباتے ہیں، تو ان کے گھر جب کیجویلٹیز آنے لگتی ہیں ان کے رشتہ داروں میں، ان کی فیملی میں، تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے، آرمی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بہت سے دیشوں میں ہوا ہے، افریقہ میں بھی ہوا ہے اور مسلم دیشوں میں بھی ایسا ہو چکا ہے۔ تو ایسے میں مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو خطرہ ہے سب سے بڑا ایٹمی ہتھیار کا، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس انرچ یورینیم بہت ہے، اور انرچ یورینیم کے فراق میں جو ہے یہ ملیٹنٹس بہت دنوں سے ہیں، اسی کہ یہ مل جاتا ہے تو وہ اس سے ڈرٹی بم کہلاتا ہے، وہ بنا لیں گے، یعنی بام کے اندر انرچ یورینیم ڈال کے اس کو استعمال کرنا، اس سے بہت زیادہ پرولیفریشن ہو جاتا ہے، لوگ بہت مرتے ہیں، بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر جس ایریے میں یہ گرے گا، یوز کیا جائے گا، تو وہ اس ایریے میں مطلب 50 سال تک کچھ نہیں پیدا ہو سکتا، ہم نے دیکھا ہے، تو اس کا خطرہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے ایٹم بم بنا لیا تو وہ ان کو سیکیورٹی مل گئی۔ سیکیورٹی جو ملک کو ملتی ہے وہ اکنامی سے ملتی ہے، کہ اکنامی کتنی آپ کی اسٹرانگ ہے، جتنی آپ کی اکنامی اسٹرانگ ہے اتنا آپ کے پاس آپ سیکیور ہیں۔ آرمی سے یا ایٹم بم سے سیکیورٹی کسی ملک کو نہیں ملتی۔ یہ ڈیٹرنس کے لیے بنتے ہیں، روکنے کے لیے، کہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپن ہم نے بنا لیا، اب وہ بیکار ہو گیا کیونکہ انڈیا نے بھی بنا لیا، تو ان کا نیوکلیر ویپن کی ویلیو نہیں رہ گئی۔ اب یہ ہے کہ دونوں نہیں یوز کریں گے ایک دوسرے کے خلاف۔ تیسری بات یہ کہ جب سوویت یونین ٹوٹا تو اس سمے رشیا کے پاس سب سے زیادہ نیوکلیر ویپن تھے، پوری دنیا کو وہ تباہ و برباد کر سکتے تھے، وہ ان کے لیے یہ ایک مصیبت بن گئے، اور ٹوٹنے کا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی سیکیورٹی، اسی کہ وہ یوز کرتے، دوسرا ان کے اوپر یوز کرتا، تو انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا کہ بھائی یہ ایک پرابلم ہے، اور فوراً سوویت یونین کو توڑ دینا چاہیے۔ انٹرنلی وہ سمجھدار لوگ تھے، سمجھتے تھے ان باتوں کو، اور انہوں نے سوویت یونین کو ڈیزالو کر دیا، دوسرے جو اسٹیٹس تھے جن کے اوپر ان کا قبضہ تھا یا جو ان کے فیور میں تھے ان کو آزاد کر دیا۔ پاکستان میں اس مزاج کے لوگ نہیں ہیں، پاکستان میں بہت شدت پسند لوگ ہیں، آرمی میں بھی، اور دوسری طرف جو ان کے سپورٹ گروپ ہے، کٹر پنتھی اسلامک طاقتیں جو ہیں، جمعیت العلماء اسلام ہے، جماعت اسلامی ہے، اور بہت سی ہیں جماعتیں وہاں پہ جو ہیں، انہی جماعتوں سے نکلی ہیں ملیٹنٹ گروپ، دہشت گرد آرگنائزیشنز جو اسی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتی ہیں، تو یہ جماعتیں، یہ خطرے والی باتیں ہیں وہاں پہ، اور ان کا انفلوئنس وہاں کی جو فوج ہے اس کے اوپر کافی ہے، اس لیے کہ یہ لوگ مل کے کام کر رہے تھے انڈیا میں، کشمیر میں یا افغانستان کے اندر، ان کی 30-40 سال کا ساتھ ہے، ایک دوسرے کو ٹریننگ دی ہے وہاں کی آرمی نے ان لوگوں کو، اب جب افغان وار چل رہی تھی خاص طور سے رشیا سوویت یونین کے خلاف اس وقت سے، تو یہ ایک بڑی پرابلم بنا ہوا ہے سبھی کے لیے، ریجن کے لیے بھی اور انڈیا کے لیے بھی۔ آغا صاحب، چونکہ پاکستان کو اپنی کمزوریاں پتہ ہیں، اور تقریباً ان کے جو ہمدرد ہیں، اور خاص طور سے ہندوستان بھی چونکہ پڑوسی ملک ہے ہمارا، اور وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں، وہاں بھی لوگ سیاسی لیڈر ہیں اور بھی ماہرین ہیں، آخر ان کی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم اچھا پڑوس بنا کر، ہم اچھا پڑوس ڈیولپ کر کے، اور دوسرے ممالک بھی ہیں، کیا فائدہ نہیں اٹھا سکتے اپنے پڑوسی ملکوں سے، اور خطے میں امن برقرار نہیں رکھ سکتے؟ آخر وہاں کے لیڈروں کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ دیکھیے، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی بنیادی نفرت پہ تھی ہندوستان کی، اور خاص طور سے ہندوؤں کی نفرت، جس کی وجہ سے بنا۔ اس وقت محمد علی جناح نے اور علامہ اقبال نے بھی جو نعرے لگائے تھے کہ مسلمز آر سپریٹ نیشن، مسلم الگ ہیں، علیحدگی کی بات ان لوگوں نے کی تھی، اور بعد میں انگریزوں نے ان کو الگ بھی کرنے میں مدد کی۔ تو اگر وہ ہندوستان کے ساتھ اچھے رشتے بناتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو بیسک آئیڈیالوجی تھی وہ کمزور ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگ یہ بھی کوشچن کرنے لگتے ہیں کہ جب آپ نے بنائے اچھے رشتے، اب تو پھر آپ الگ کیوں ہوئے؟ کیا ضرورت تھی الگ ہونے کی؟ تو یہ ان کے ساتھ ایک بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان، ایک چیز اور میں یہاں پہ کہوں گا، مذہب کے نام پہ ملک نہیں چل پاتے۔
اگر مذہب کے نام پہ ملک چلتا ہے تو بنگلہ دیش کبھی الگ نہیں ہوتا. اس کے مطلب یہ ہے کہ جو ایتھنک آئیڈینٹی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, وہ مذہب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. وہ پہلے بنگالی تھے, بعد میں مسلمان. ان کو لگا کہ بنگالی آئیڈینٹی ان کی ختم ہو رہی ہے, ان کے اوپر اردو تھوپی جا رہی ہے زبان, ان کے اوپر پنجاب کے لوگوں کا ڈومینیشن, جبکہ وہ بڑی تعداد میں تھے. تو وہ الگ ہو گئے 71 میں. جب مجیب الرحمان جیت گئے, انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں پرائم منسٹر بننا چاہیے یا پریسیڈنٹ, تو ان کو نہیں بننے دیا بھٹو نے. وہ لوگ وہاں سے الگ ہوئے. پھر اس کے بعد جو ظلم و جبر انہیں کیا, ان کی آرمی نے وہاں جا کے, اس سے نفرت بھی پیدا ہو گئی, اور وہ ایک ہندوستان نے ان کی مدد کر دی, کیونکہ بڑی تعداد میں ریفیوجی آ رہے تھے. مکتی باہنی کی ان کو مدد نہ کرتا ہندوستان تو میں سمجھتا ہوں کہ اور لاکھوں لوگ مارے جاتے. تو اس طرح سے وہ الگ ہو گئے. اب وہی پرابلم ہے پاکستان, آپ بارڈر کھینچ کے ملک نہیں بنا سکتے. ملک بنتا ہے, نیشن ایمرج ہوتی سینکڑوں سال میں. جب پاکستان بنا وہاں پاکستان موومنٹ نہیں تھا. مسلم لیگ جو تھی, جو پاپولر تھی, وہ بہار میں تھی, بنگال میں تھی, آسام میں تھی, ادھر یو پی میں تھی, دلی میں تھی, پھر اس کے علاوہ مدھیہ پردیش میں ایک پارٹ میں تھی, مہاراشٹرا میں تھوڑے سے پارٹ میں تھی. ادھر تھی ہی نہیں, یہ موومنٹ ہی نہیں تھا وہاں. بلوچ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے. ایک سال بعد ان کا 48 میں ان کا مرجر ہوا ہے, وہ بھی زبردستی انہی نے کیا ایکسیشن, جناح صاحب نے فوج بھیج کے. پھر اس کے بعد پشتون جو تھے, یعنی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جو اب خیبر پختونخوا کہلاتا ہے, وہاں کے اوپر بادشاہ خان کی لیڈر تھے جو فرنٹیئر گاندھی کہلاتے تھے اور کانگریس پارٹی کے تھے. سندھ میں دوسری پارٹی تھی. پنجاب میں خضر خان کی, شاید مجھے یاد پڑتا ہے, ان کی حکومت تھی. وہاں کسی جگہ نہیں تھی. بالکل آخر میں جو لاسٹ الیکشن ہوئے اس میں پنجاب نے دیکھا کہ اس کا فائدہ ہوگا اگر پاکستان بنے گا, اور وہ اس نے پاکستان موومنٹ کو جوائن کیا, اور اس کے بعد سندھ کو, بلوچستان کو اور خیبر پختونخوا کو ورچوئل کالونی بنا دیا. کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کیا زیادہ وہاں پہ. آج وہ دوبارہ سے الگ ہونے کی بات کرنے لگے ہیں کیونکہ ان کی ایتھنک آئیڈینٹی پھر سے ہو گئی. آپ نے اسلامک آئیڈینٹیز بنا کے جوڑنے کی بات کی, وہ اب پھر سے ان کو لگتا ہے کہ ان کو فائدہ نہیں ہوا پاکستان جوائن کرنے کا, وہ ہمیشہ نہیں چاہتے تھے. اب وہاں پہ سیکولر موومنٹ بھی الگدگی کی بات کر رہا ہے, اور پھر یعنی پشتین محافظ موومنٹ جو ہے وہ آرمی کے خلاف بات کر رہا ہے. اس کے ہڈن ایجنڈا یہی ہے. اور اسلامک جو طاقتیں ہیں, تحریک طالبان پاکستان, وہ دوسری اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتا ہے وہاں پہ بنانے کی. جیسا کہ ابھی آپ نے دوران گفتگو ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیا, اس تعلق سے میرا ایک سوال پوچھنے کا موقع مل گیا مجھے آپ سے. ابھی حال ہی میں پریسیڈنٹ کے ریفرنس سے عدالت میں یہ کیس گیا تھا ان کے سلسلے میں, تو عدالت نے یہ کہا کہ کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کی بات پوری طرح سنی نہیں گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتوں کے نظریات کیا مطلب, قوانین ظاہر عدالتیں تو قانون سے چلتی ہیں, نظریات سے نہیں چلتی. تو یہ کیا نیا ایشو ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتوں میں بھی وہاں اتنی زیادہ کمزوری اور اختلافات آ گئے. وہاں پہ جو عدالتیں ہیں وہ زیادہ تر اس میں جو ججز ہیں وہ سب ضیاء الحق صاحب کے پیریڈ سے لے کے اب تک جو زیادہ تر اپائنٹمنٹ ہوئے وہ مذہبی جماعتوں سے جڑے ہوئے جو لوگ تھے. ان کو ممبر کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ ممبر بھی ہوں, لیکن ان کا انفلوئنس ان کے اوپر زیادہ تھا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو الائنس ہے, جو فنڈامنٹل الائنس ہے پرانا, وہ آرمی اور ان مذہبی جماعتوں کے بیچ میں ہے. تو یہ جماعتوں کا ہے, یہ ہمیشہ سے آرمی جو بھی ایکشن لیتی, جب بھی کوئی کو ہوتا تھا تو پاکستان کا سپریم کورٹ ہمیشہ اس کو مانیتا, ہندی میں ایک ورڈ ہے, وہ ان کو دے دیتی تھی, یعنی ریکگنائز کر دیتی تھی کہ بھائی یہ گورنمنٹ ہے, ٹھیک بنی ہے, اور اس کے اندر کام کرنے لگتی. تو وہاں کے اوپر آرمی انسٹیٹیوشن اکیلا جو ہے وہ سب سے پاورفل ہے. باقی جتنے انسٹیٹیوشن ہیں, چاہے الیکشن کمیشن ہو, آپ نے دیکھا کیا حال ہوا اس دفعہ, یا وہاں کی جوڈیشری عدلیہ, یا ان کی پارلیمنٹ میں بھی جس طرح کا وہ چاہتے ہیں اسی طرح کے لوگ آتے ہیں.
جس طرح کی حکومت ہوتی ہے. اب سب سے پاپولر لیڈر جو وہ جیل میں ہے، اس کی پارٹی جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، جو بہت سے اس میں سے جو جیتے ہیں وہ بھی جیل میں ہیں، اور بہت سے فرار ہیں جو پارلیمنٹ نہیں پہنچ پا رہے. یہ حالت ہے. تو آرمی میڈیا بھی وہ کنٹرول کرتی ہے بہت زیادہ. آرمی کے خلاف کوئی نہیں لکھ سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا. حالانکہ آج کل بہت ہو رہی ہے باتیں ان کے یہاں، جو سوشل میڈیا پہ کافی دیکھنے کو مل رہا ہے. اب یہ ہے کہ دوبارہ سے ارسٹ جاری ہوئی تو ڈر بہت سے پاکستانیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ بھی پابندی جلدی آ جائے. جی اگر صاحب، پاکستان جیسے کہ کہا بھی جاتا ہے اور اس دور میں بھی اسلام کے نام پر وجود میں آیا، لیکن اس کے باوجود وہاں پر جو اسلامی جماعتیں ہیں، چاہے جماعت اسلام ہو یا جماعت اسلامی ہو، مختلف الیکشنز میں اور خاص طور سے تازہ ترین الیکشن میں دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کو عوام نے تسلیم ہی نہیں کیا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف وہ مذہبی ہیں اور دوسری طرف انہی مذہبی علماء کو جو ان جماعتوں کے قائد ہیں ان کو وہ سرے سے نکار دیتے ہیں؟ بھائی صاحب، میں اس میں دو بات کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جماعتیں بہت ایکسپوز ہو گئی ہیں کہ یہ بالکل آرمی کے ایجنٹ کی طرح کام کرتے ہیں. ان کا پولیٹیکل ایجنڈا زیادہ اسٹرانگ ہے، مذہبی ایجنڈا کم ہے. یہ مذہب کو انہی نے پولیٹیکل ایجنڈا کو سرو کرنے کے لیے بنا دیا. ایسی چیزیں باتیں کرنے لگیں، کہہ دیا کہ ڈیموکریسی اسلامک رول اسلام میں بلیو نہیں کرتی، اسلام کیونکہ یہ مین میڈ لا ہے، شریعہ لا لاگو ہونا چاہیے. ارے بھائی، شریعہ بھی مین میڈ ہے، اور جو شریعہ یہ بناؤ اس میں آدھے لوگوں سے زیادہ لوگوں کو وہ منظور نہیں ہوتا، اس لیے کہ الگ الگ اسکول آف تھاٹ ہیں، ان کی الگ الگ شریعہ ہیں. بہت سی باتوں پہ ان کے ڈفرینسز ہیں. میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ود ان سنی اسکول آف تھاٹ میں فرق ہو جاتا ہے. سب سیکٹس الگ ہو گئے ہیں. صوفی الگ بات کرتے ہیں، یہ الگ بات کرتے ہیں جماعت والے، اور پھر اس کے بعد دیوبند الگ ہے، اور پھر اس کے علاوہ وہابی موومنٹ بھی، اب سلفی موومنٹ بھی نظر آتا ہے وہاں کے اوپر. تو اس طریقے سے بڑا مشکل ہے کہ کون سی شریعہ کس کی شریعہ چلے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے، یعنی آرمی کا ہونا ضروری ہے، آرمی کو مانیتا دیتے ہیں. ویمن کو کوئی رول دینے پہ تیار نہیں. جو رول یا جو رائٹس ویمن کے جو حقوق قرآن نے بھی دیے ہیں وہ بھی نہیں مانتے یہ لوگ، عورت کو دینے پہ نہیں تیار ہیں. یہ جس طرح کی حکومت کی بات کرتے ہیں وہی طالبان بھی انہی میں سے ہیں. دیوبند تحریک سے جڑے ہوئے، وہ افغانستان میں انہی نے بنائی. اور پھر دوسری طرف دو اسلامک موومنٹ بہت اسٹرانگ ہوئے ہیں. ایک تو یہ طالبان کا دیوبند سے جڑا رہا آئیڈیالوجی سے، دوسرا سلفی موومنٹ جس نے عراق اور سیریا میں حکومت بنائی، جہاں پہ خلافت قائم کی البغدادی نے، جس کے لیے ہزاروں لڑکے امریکہ سے، یورپ سے، ہندوستان سے، تمام دنیا سے وہاں گئے. وہ سوچ رہے ISIS داعش جس کو کہا جاتا ہے، ان کو لگا کہ اب خلیفہ آ گیا ہے، اسلام آ جائے گا. ٹھیک، وہ جب وہاں پہنچے انہی نے دیکھا خون غارت اور لوگوں کو جس طریقے سڑک پہ لڑکیاں ارسٹ کر کے بیچی جا رہی تھیں. کہا یہ اسلام میں ہے. یہودی وہ زیادہ تر لڑکیاں جو تھیں وہ اس کی تھیں. یزیدی وہاں پہ ایک سیکٹ ہے جو کہ ایک ان کا ہے، جو ایک فرشتہ تھا جس نے ریوولٹ کیا تھا اللہ کے خلاف. کچھ اس کی شکل جو تھی مور جیسی کچھ تھی، لیکن اس نے بعد میں معافی مانگی اور بہت عبادت کی تو اللہ نے معاف کر دیا تھا. تو اس کی وہ عبادت کرتے ہیں. ان کو آپ نے لا کے سڑکوں پہ ارسٹ کر کے ریپ کیا، مارا. آپ نے فتوے دے دیے کہ جائز ہے ان لوگ سارے سڑکوں پہ وہ بکی وہاں پہ. یہ سب ان کے اب یہ ہے کہ یہ تینوں جتنے بھی اس طرح کے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی سپورٹ بیس ختم ہوتی جا رہی ہے. اب آپ کو نظر نہیں آتا کہ یوتھ جائیں عراق یا سیریا میں جا کے لڑیں. ان کا پیک اوور ہو گیا ہے، ان کا ڈکلائن شروع ہو گیا ہے. لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے. پاکستان کے اندر بھی یہ باتیں لوگوں کو سمجھ میں آنے لگی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ووٹ اور ان کا سپورٹ بیس دھیرے دھیرے جو لوگ آ گئے ہیں وہ تو آ گئے ہیں جو ان کے ممبر ہیں. تو اب ان کا ڈکلائن آپ سسٹمیٹک دیکھیں گے اگلے 10 سال میں. جی آغا صاحب، نئے سرے سے جو حکومت بن رہی ہے جس میں شہباز شریف نے حلف اٹھا بھی لیا ہے،
خود پاکستانی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ اپنے ٹینیور کے مقابلے میں اس بار وہ زیادہ کمزور ہیں اور حالات زیادہ خراب ہیں. تو ان سے نمٹنے کے لیے کچھ ایسے کیا اقدامات ہیں جو ان کو اپنانا چاہیے؟ کیونکہ بین الاقوامی امور بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، وہاں کی غربت بھی ہے، مہنگائی بھی ہے. تو فوری طور پر کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ چونکہ آپ بڑی وسیع نظر رکھتے ہیں، ملکوں کے اتار چڑھاؤ کو آپ نے دیکھا بھی ہے، اس سلسلے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ حکومت چلانا بہت مشکل کام ہے. پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ کہاں سے دوسرا نیا لون کہاں سے لائیں گے؟ IMF اگر ان کو لون دے گا تو اس کی شرطیں بہت سخت ہوتی ہیں. پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو پورا کیجئے، کم کیجئے. وہ کم کیسے کریں گی؟ وہ کہتے ہیں آپ جو سبسڈیز دیتے ہیں کسانوں کو اور غریبوں کو اور ان سب چیزوں کو، وہ بند کرنا پڑتی ہے. آلریڈی جو $3.1 بلین کا لون دیا تھا اس میں آپ تیل کا دام بڑھائیے، وہ کہتے ہیں، اور قیمتیں بڑھیں گی. اور اگر ایسا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ جو ہے کہ ایک انریسٹ پھیلنے کا ڈر رہتا ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ انریسٹ پھیلنے میں کوئی وہاں دیر نہیں لگے گی، کیونکہ پہلے سے ہی اس قسم کے عناصر وہاں موجود ہیں. اور پھر جب ایسا ہوتا ہے تو اینٹی سوشل ایلیمنٹ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. کتنا دیکھیے، آرمی کے زور سے آپ نہیں چلا سکتے ملک کو، یہ طے ہو چکا ہے پوری دنیا میں. آپ سال 2 سال 5 سال 10 سال، یہاں تو 30 40 50 70 75 سال سے یہ آرمی سے چلا رہے ہیں. کب تک چلائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ بہت کمزور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نہ تو پیسہ ہے، نہ اکنامی، ان کی معیشت جو ہے وہ بڑھتی بھی نظر آتی ہے. پھر اس سال ابھی کچھ دن پہلے دوبارہ سے سیلاب، پانی جو برسا، اس سے فصل خراب ہو گئی ہے وہاں پہ. تو ایگریکلچر سے جو انکم بڑھی تھی وہ اب مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ اس پورے پنجاب میں ادھر بھی ادھر بھی اور چاروں طرف بہت زیادہ فصلیں خراب ہو گئی ہیں. بھارت میں تو سرپلس گیہوں اتنا ہے، اس سے مینیج ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہاں سے لائیں گے؟ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی جو کھیتی ہے زیادہ تر مانسون پہ ڈیپینڈنٹ ہے. مانسون بہت ایرائٹک ہے، کچھ پتہ نہیں رہتا، کبھی گرمی بڑھ رہی ہے، کبھی جاڑا پڑ رہا ہے زیادہ. ابھی جاڑا نہیں ختم ہوا وہاں، اس وقت بہت ٹیمپریچر ہے پنجاب میں اس طرف. فصل اس کی وجہ سے بھی خراب ہو رہی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا ملیٹنٹ موومنٹ ایسے ہی بہت اسٹرانگ ہے. اور اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ اپرائزنگ عام جنتا کھڑی ہوتی بھی نظر آتی ہے. جیسے کہ عمران خان روز اپیل کرتے ہیں اور ان کی اپیل بہت پاپولر ہے. انہی نے یہ کنونس کر دیا ہے لوگوں کو بالکل پوری طریقے سے کہ یہ حکومت میں جو لوگ ہیں یہ زیادہ تر چور لفظ وہ یوز کرتے ہیں کہ یہ چور ہیں، غدار ہیں، انہی نے 50 سال سے پاکستان کو لوٹا ہے. اور دوسری طرف وہ آرمی کو بھی یعنی اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں اور ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ حکومتوں کو چلنے نہیں دیتے، ہم لوگ کام نہیں کرنے دیتے. تو دونوں لوگ پہلے سوچتے تھے، اب اس پہ متحدہ ہو گئے ہیں، یونائٹ ہو گئے ہیں اس سوچ پہ. تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بھی کوئی بڑی کرائسس آئی جلدی جب بھی آئے گی تو ٹریگر ہو جائے گا ماس پروٹیسٹ، اور پھر اس کے بعد پولیس ریپریشن، اور پھر آرمی کا ریپریشن، اور ایک کیاس والی سچویشن ہوگی جو بھارت کے لیے بھی اور اس ریجن کے لیے بہت خطرناک ہو. عمر آغا صاحب، ہم سے بات چیت کے لیے بہت بہت شکریہ. قارئین، یہ تھے سینئر صحافی اور پاکستانی امور اور بین الاقوامی معاملات کے جانکار قمر آغا صاحب، جو ہم سے بات چیت کر رہے تھے اور ہمارے سوالوں کا جواب دے رہے تھے. ناظرین، اگلے ہفتے اسی طرح کے کسی اہم موضوع پر ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے.